ایک یہ کہتے ہیں کہ مزدلفہ کے قریب آج کل یہ ہو رہا ہے کہ مینا کے اندر جگہ بہت زیادہ تنگ ہو گئی ہے کیونکہ حاجی بہت زیادہ آ گئے ہیں، تو مینا کے باہر مزدلفہ کے اندر وہ بعض اوقات خیمے لگا دیتے ہیں، تو جو مینا کا قیام ہوتا ہے وہ بعض لوگ مزدلفہ میں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مینا کا جو قیام ہے یہ سنت ہے، لہذا اگر بامر مجبوری، کیونکہ آپ وہاں کچھ نہیں کر سکتے، وہاں پر خیمے وغیرہ وہاں کے معلمین مختص کرتے ہیں یا گورنمنٹ مختص کرتی ہے، لہذا اگر کوئی مزدلفہ میں جا کے قیام کرے گا تو یہ ضرور ہے کہ مینا کے قیام کی سنت ترک ہو جائے گی۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ آپ وہیں پہ کوشش کریں کہ جیسے اب وہاں رات وہاں گزار لیں یا تھوڑا ٹائم گزار لیں، پھر وہ مینا کی طرف آ جائیں اور وہاں پہ کہیں فٹ پاتھ وغیرہ پہ بیٹھ کر کچھ اپنا ٹائم وہاں پہ گزاریں تاکہ چلیں وہاں کے قیام کی کچھ نہ کچھ سنت آپ کی ادائیگی کا موقع مل جائے۔ لیکن اگر کوئی مجبور ہے، جیسے خواتین وغیرہ بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اب دھوپ میں بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اگر وہ ان خیموں میں بیٹھتے ہیں تو مینا کا قیام جو ہے وہ تو ضرور مطلب اس کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن وہاں ٹھہرنا کوئی گناہ نہیں ہے، نہ اس سے کوئی دم وغیرہ لازم آئے گا۔ تو لہٰذا اگر آپ سے پہلے پوچھ لیا جائے تو آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ بھی مجھے مینا کے اندر ہی قیام دیں، لیکن اگر نہیں ملے اور وہ پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں پھر بھی آپ کے لیے وہاں پر قیام صحیح ہے اور وہاں جا کے اچانک پتہ چلے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، تفصیل سے آپ اس میں تمام چیزیں اخذ کر سکتے ہیں۔ ایک یہ بچی نے کویسچن کیا کہ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں تو وہ شفا کے حصول کی غرض سے مدینے کی مٹی کو پانی میں گھول کر پیتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً یہ تو بیان فرمایا کہ مدینے کی مٹی میں شفا ہے، لیکن آج اس بات کی شناخت بے حد دشوار ہو گئی ہے کہ مدینے کی واقعی وہ مٹی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ جتنا مدینہ منورہ جو قدیم تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ تھا، وہ اب مسجد نبوی کے اندر آ چکا ہے، بالکل بند، یعنی پوری مسجد نبوی کے اندر سابقہ مدینہ آ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جتنا بھی اب ایکسٹینڈ ہو رہا ہے، جتنی بھی وسعتیں بڑھ رہی ہیں تعمیرات، یہ حقیقتاً قدیم مدینے کے باہر کی ہیں، تو اب اگر آپ وہاں کی مٹی اٹھاتے ہیں تو یہ تو مدینے کے باہر کی مٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے مدینے کے بارے میں، مٹی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، لہٰذا مطلب ہمارا مشورہ تو یہ ہوگا کہ اس سے پھر اجتناب ہی کیا جائے۔ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہتر ہے کہ اجتناب کریں۔ ہاں اگر کچھ کنفرم ہو جائے کہ بھئی یہ پہلی سابقہ کسی کے پاس مٹی ہے موجود جو مدینے کی اصل مٹی ہے، تو پھر اس کو حصول شفا کے لیے اس طریقے سے استعمال کرنے میں حرج بھی نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ دنیاوی فوائد کے لیے اگر کوئی علم دین سیکھ رہا ہو، مثل شہرت کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، لوگوں کی نگاہوں میں مرکزی حیثیت حاصل کرنے کے لیے، تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں جس نے دنیا کمانے کے لیے دین کو اختیار کیا، یہ حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ جس طرح ہر چیز کے اندر اخلاص مطلوب ہے، علم دین سیکھنا تو بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے تمام عبادتوں کی اصل میں اس کو کہوں تو حرج نہیں ہے کہ تمام عبادتوں کی درستگی اور کاملیت موقوف ہے علم پر۔ جو علم کے بغیر بیچارے عبادتیں اختیار کرتے ہیں اور صوفی بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ غلط سلط عبادتیں کر کے کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ اور درجہ قرب حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام دنیا میں جہالت کے خاتمے اور علم کو عام کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اب کوئی صوفی صاحب اگر کوئی، میں اچھے صوفیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ سمجھ جاتے ہیں جب میں ایسی بات کہتا ہوں، تو جو صوفی علم کے خلاف ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وہ نبیوں کے ایک بہت بڑے مشن کے خلاف ہے، اور جو انبیاء علیہم السلام کے مشن، ان کی آمد کے مقصد اور اللہ تبارک و تعالی نے جو وصف عظیم انہیں عطا فرمایا اسی کا مخالف ہو، کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام حاصل کر سکتا ہے یا اس کا دامن تھام کے کوئی اللہ کا درجہ قرب حاصل کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا، تباہ و برباد ہوگا۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم سیکھیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، نہ شہرت کی تمنا ہو، نہ پیسے کی تمنا ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ باقی یہ تمام چیزیں ضمناً خود بخود حاصل ہو جاتی ہیں۔ جب ایک عالم دین بنتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت بھی عطا فرماتا ہے، وقار عطا فرماتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، لوگ اس کو گفٹ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اگر وہ قبول کرنا چاہے نہ کرنا چاہے۔ دیکھیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی تحفہ دیتا آپ منع نہ فرماتے کہ دل ٹوٹے گا، اور جواب میں کوئی اور تحفہ اس کو عطا فرما دیتے۔ جو عزت اور وقار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، کس کو حاصل ہوگا؟ لیکن کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی عمل میں یہ تمنا اور خواہش آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کے حصول کے لیے معاذ اللہ اعمال کیے؟ نہیں۔ تو یہ ضمناً تو خود بخود یہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ہمارے طلباء کو، ہم تو اپنے اسٹوڈنٹس کو خیر اچھی تربیتی نشستیں کرتے ہیں اور اس میں بات سمجھاتے ہیں، تو یہ مسلسل تربیتی معاملہ ہونا چاہیے کہ جو علم دین سیکھ رہے ہیں وہ اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے صرف اللہ کے لیے علم سیکھنا ہے، اور لوگوں کو سکھانے کے لیے،
لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، نفس و شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے، جنت کا راستہ آسان کرنے کے لیے۔ جب انسان اس مشن پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اپنے ذاتی مفادات کو ذرا دائیں بائیں کر لیتا ہے اور اللہ کے لیے کام کرتا ہے، خود بخود شہرت بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، اور دنیا اس طرح کھنچ کے اس کی طرف آتی ہے کہ اس کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو بس اللہ کے لیے کام کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو طالب علم دین دنیا کمانے کے لیے علم سیکھ رہا ہے وہ حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔